بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ اس کے بعد سورہ حجر ہے۔ سورہ حجر اس کو اس لیے اس کا نام دیا گیا حجر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ذکر فرمایا اصحاب الحجر کا۔ یہ قوم عاد یا قوم ثمود یہ جو تھے ان میں سے ایک کا ذکر ہے، کیونکہ یہ قوم اتنی مضبوط تھی، اتنی طاقتور قوم تھی کہ یہ پہاڑوں کو تراش کر اپنے گھر بنا لیتی تھی۔ اس لیے حجر کے معنی پتھر کے آتے ہیں، ایسے نہیں کہ پتھروں کو تراش کے پتھروں سے اپنے مکان بناتے تھے، پہاڑ کو ہی تراش کے وہ پہاڑ کے اندر ہی رہتے تھے، اتنے لمبے تڑنگے مضبوط اور ہیوی قسم کے یہ لوگ ہوتے تھے۔ اسی وجہ سے ان کو بڑا ناز تھا اپنی طاقت پر، کہا کرتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہوا کے ذریعے سے ان کا معاملہ ختم کر دیا، اور ایک قوم کو ہوا کے ذریعے سے اور دوسری قوم، چونکہ یہ قوم جو تھی وہ اندر رہتی تھی پہاڑوں کے اندر، تو ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ ہم سے پہلی قوم جو ہوا کے ذریعے ہلاک ہوئی، ہم اگر پہاڑوں کے اندر رہیں گے تو ہوا کہاں سے آئے گی؟ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روایتوں میں آتا ہے کہ فرشتے کو بھیجا، فرشتے نے اس شہر کے دروازے پہ کھڑے ہو کر آواز لگائی، ایسی چنگاڑ ماری کہ اس آواز کی وجہ سے ان کے دل پھٹ گئے، اور دل پھٹ کے وہ اپنے گھروں کے اندر ہی جو ہے مر گئے سارے کے سارے۔ عجیب اللہ تبارک و تعالیٰ، انہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دینا چاہیں کسی بھی چیز کو اللہ عذاب میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا۔ یہ صورت بڑی عجیب صورت ہے، اسی میں وہ آیت آتی ہے اس کی ابتدا میں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی حفاظت فرمانے میں میرے اور آپ کے محتاج نہیں ہیں، لیکن یہ ہماری خوش قسمتی ہوگی کہ ہم نے کتنا حصہ لیا اس میں، یہ ہماری اور آپ کی خوش قسمتی ہوگی کہ ہم نے کتنا حصہ لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ایسے ذہن عطا فرمائے، ایسی ایسی صلاحیتیں عطا فرمائی، کیا کیا چیزیں ہم نہیں رکھ لیتے دنیا کے لیے، کیا کیا چیزیں ہم نہیں یاد کر لیتے، لیکن قرآن کا جب معاملہ آتا ہے تو وہی 4-5 صورتوں پہ جو بچپن میں یاد کر لی تھیں اسی پہ قناعت کرتے ہیں، اسی پہ قناعت کرتے ہیں۔ حالانکہ رمضان ہر سال ہمارے لیے ریمائنڈر ہے، ہر سال ہمیں سوچنا چاہیے کہ گزشتہ رمضان کے مقابلے میں اس رمضان میں میرے قرآن میں کچھ اضافہ ہوا کہ نہیں۔ ایک تو پڑھنا ہے، تلاوت ہے، اس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، یاد کرنے کی بات کر رہا ہوں۔ قرآن سے اٹیچمنٹ کیسے ہوگا؟ قرآن سے اٹیچمنٹ کے لیے آپ کو یاد کرنا ہوگا، اس کو یاد کریں، اور جب آپ اس کو یاد کریں گے تو یاد کرنے کے بعد دوسرا اسٹیپ آئے گا اس کو یاد رکھنا۔ اس کے لیے آپ کو بار بار پڑھنا پڑے گا، کسی کو سنانا پڑے گا، یہ ہوتا ہے قرآن سے ربط پیدا ہوگا، قرآن سے آپ کا ربط بڑھے گا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ ہمارے لیے سب کے لیے جو ہے نا ایک سوچنے کا مقام ہے کہ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات بیان فرمائی اور ہم اس میں کیا رول ادا کر رہے ہیں، بہت سوچنے کی ضرورت ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی رکوع کے بعد دوسرے رکوع میں بیان فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے معجزات، ان کے لیے جتنے بھی معجزات پیش کر دیں یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ان کے کہنے کے مطابق آپ کتاب بھی لا کر دے دیں، اگر یہ کہیں کہ آسمان پہ ہم کو چڑھا دو، آسمان پر بھی آپ ان کو چڑھا دیں، کیا کہیں گے وہ؟ لقالوا انما سکرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون، کہتے ہیں ہماری آنکھوں پر پردے ڈال دیے گئے، ہم تو جو ہے نا ہم پر سحر کر دیا گیا، ہم آسمان پہ نہیں ہیں، ہم آسمان پہ نہیں چڑھ رہے، یہ کتاب نہیں ہے ہمارے ہاتھ میں، ہم پہ جو ہے سحر کر دیا گیا، جادو کر دیا گیا۔ یہ وہ قوم ہے، اندازہ لگائیے اللہ ذکر فرماتے کتنی ضدی قوم ہوگی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ پھر بیان فرمایا۔ اس مرتبہ بہت ہلکا سا ہوم ورک دیتا ہوں کہ دیکھ کے آئیں کتنی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان فرمایا، کتنی جگہ بیان فرمایا ہے۔ اور اگر آپ پورے ہفتے کے لیے ٹائم چاہتے ہیں تو میں اس میں ایک اور شرط بڑھا دوں گا کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مختلف جگہوں پر بیان فرمایا ہے، کہاں کس سیکوینس میں اللہ نے بیان فرمایا، اس کو ذرا غور کرنے کی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی پیارے انداز میں ایسے نہیں بیان کر دیا کہ یہ واقعہ آتا ہے نا، اللہ اگر چاہتے تو صرف ایک جگہ بیان فرماتے، اور اگر چاہتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر صورت میں بیان فرماتے، لیکن بہت کم جگہوں پر اللہ نے اس کو بیان فرمایا اور بالکل پریسائز انداز میں، اور وہاں جو مقصد ہے وہ پوری طرح حاصل ہوتا ہے۔ اس پہ غور کریں، انشاءاللہ اس کو کاؤنٹ کر کے دیکھیں آپ لوگ،
انشاءاللہ انجوائے کریں گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں ایک آیت اور بیان فرمائی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو 7 آیتیں دی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ یہ کون سی ہے؟ سورہ فاتحہ۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اور قرآن بھی ہم نے آپ کو دیا ہے۔ تو قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں کہنا چاہیے سورہ فاتحہ کو قرآن کے ایکول رکھا اللہ نے، دونوں کو برابر بتایا۔ دیکھیں کیسا مقام ہے سورہ فاتحہ کا۔ اسی وجہ سے جو ہے نا بڑی زبردست بات مفسرین نے لکھی ہے، کیسی پیاری پیاری باتیں لکھ کے گئے ہیں، ہم کو تو ٹائم بھی نہیں کہ ہم پڑھ سکیں ان کو۔ فرماتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کسی سے بھی پوچھوں سب انشاءاللہ بتا دیں گے پہلا پارہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جی الف لام میم۔ پہلے پارے میں پہلی سورت کون سی ہے؟ سورہ بقرہ۔ لیکن اگر آپ سے کوئی پوچھے قرآن کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ سورہ فاتحہ سے۔ لیکن پہلا پارہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ الف لام میم سے۔ فرق سمجھ رہے ہیں آپ؟ سورہ فاتحہ کو کسی پارے کا جز نہیں بنایا گیا، کسی پارے کا جز نہیں بنایا گیا۔ تو کہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ قرآن کا ہی جز نہیں ہے۔ قرآن کی ابتدا یہیں سے ہو رہی ہے سورہ فاتحہ سے، لیکن یہ کسی پارے کا جز نہیں ہے۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ چھوڑ دوں آپ لوگوں پہ، کچھ کر کے آئیں تھوڑا سا، آپ لوگ مزہ آئے گا انشاءاللہ، یہ بہت اچھی چیز ہے۔ اور آگے جو ہے اس سورت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ ہدایتیں فرمائی ہیں، بہت مختصر سی۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو آپ کے آس پاس رہنے والے ہیں، آپ کے قوم کے لوگ ہیں، آپ کو جاننے والے ہیں، آپ ہی کے قریش کے لوگ ہیں، آپ کے خاندان کے لوگ ہیں، آپ کو کس طرح سے یہ طعنے دیتے ہیں، کس طرح آپ کو یہ تنگ کرتے رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، ہم جانتے ہیں، أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل میں کتنی شدت اس کے ساتھ جو ہے نا دل پسیج جاتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، جیسے ٹھیس لگتی ہے نا، ٹھیس لگتی ہے جیسے کوئی آپ کو کوئی کہہ دے تو ایک دم دل میں جو ہے نا درد جیسا ہوتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں نبی ہم آپ کی جو ٹھیسیں آپ کے دل کو پہنچتی ہیں ہم اس کو جانتے ہیں۔ اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کا علاج بھی اللہ نے بتا دیا اس میں، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اللہ کی حمد کرتے رہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہیں، اللہ کی بڑائی بولتے رہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب غم آپ کے ختم ہو جائیں گے اور یہ ساری تکلیفیں آپ کے دھل جائے گی۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اللہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے، سجدے میں رہیے، یعنی کیا مطلب ہے؟ نماز کا اہتمام فرمائیے، نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگیے۔ اور نماز ایک ایسی چیز ہے، اس سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مضمون 2 جگہ بہت واضح انداز میں فرمایا، اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان اللہ سے مدد حاصل کر سکتا ہے، اور مومن کے لیے ہتھیار کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز عطا فرمائی ہے۔ اور فرمایا کہ سبح بحمد ربک وکن من الساجدین، اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں واعبد ربک حتی یأتیک الیقین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ یقین آ جائے۔ یقین آ جائے سے مراد، یا یقین آئے سے مراد یعنی یہ نہیں کہ آپ کو یقین آ جائے کسی بات کا، اللہ کی ذات کا یقین آ جائے، بلکہ فرمایا کہ یقینی چیز آ جائے آپ تک، ایک ہی ایسی چیز جس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، کوئی کافر ہو، کوئی دہریہ ہو، کوئی بھی ہو، ایک ہی چیز ایسی ہے کہ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، وہ ہے موت، وہ ہے موت۔ حتی یأتیک الیقین، جب تک کہ موت نہ آ جائے وہاں تک آپ یہ کام کرتے رہیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ موت جب تک آ جائے وہاں پہ جو ہے نا، یہ واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے اس وقت، لمبا تو انشاءاللہ نہیں ہوگا لیکن بس 1-2 منٹ کی بات ہے۔ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا آپ نے، ان کے بارے میں آتا ہے، روایتوں میں بات ملتی ہے کہ ایک مرتبہ ایسے ہی آپ اللہ کی عبادت کر رہے تھے کسی نہر کے کنارے، ایسے ہی یعنی جنگل میں، اور بالکل اندھیرا تھا ظاہر ہے، تو ایسے ہی آپ نے دیکھا کہ تھوڑی دیر میں جو ہے نا ایک دم روشنی ہو گئی، بہت روشنی ہو گئی، روشنی ہو گئی تو آپ بڑے حیران ہوئے کہ بھئی یہ روشنی کہاں سے آئی۔ تھوڑی دیر کے بعد خوشی بھی ہوئی، پھر آپ نے جو ہے نا اس کو، پھر روشنی میں سے آواز آئی، اے عبدالقادر ہم تمہاری عبادت سے بہت خوش ہیں۔ جب ظاہر ہے کہ خوشی ہوگی انسان کو کہ بھئی ایسی آواز آ رہی، روشنی ہو گئی، پھر آپ کو لگے گا کہ بھئی اللہ کی طرف سے اب یہ، تو پھر فوراً کہا کہ بھئی ہم تمہاری عبادت سے خوش ہوئے، اور اس خوشی کے اس کے انعام میں یہ ہے کہ آج سے تمہارے لیے عبادتیں معاف، اب تمہیں عبادت کرنے کی ضرورت نہیں،
اب تمہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اب اندازہ لگائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو علم سے نوازتے ہیں وہ گمراہ نہیں ہوتا۔ علم بہت بڑا ہتھیار ہے مومن کا، اور جہالت اتنی بڑی دشمن ہے ہماری۔ اور برا مانیں گے آپ لوگ، مگر ایک معاملہ یہ ہے کہ دین کے بارے میں ہم بڑے جاہل ہیں، دنیا کے بارے میں بڑے اسمارٹ، لیکن دین کے بارے میں بہت پیدل ہیں۔ یہ بھی سوچنے کا مقام ہے۔ تو یہ جو ہے حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو فوراً اندازہ ہوا کہ دنیا کی سب سے محبوب ترین شخصیت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کو اللہ فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور مجھے عبادتیں معاف ہو رہی ہیں۔ فوراً سمجھ گئے یہ ابلیس ہے۔ آپ نے فوراً جو ہے نا لا حول پڑھی، لا حول ولا قوت الا باللہ، نکل جائے یہاں سے۔ یعنی جیسے ہی آپ نے یہ چیز پڑھی تو وہ جو روشنی تھی وہ تاریکی میں بدلنے لگی، کیونکہ وہ بھاگنے لگا۔ جاتے جاتے پھر ایک داؤ مارتا ہو گیا، کہا کہ عبدالقادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ اب آپ دیکھیں یہاں پہ کون پکڑانے جائے گا، کہے گا ہاں بالکل اپنا کالر اونچا کریں گے، ہاں میں نے اتنی سال محنت کی، ایسے تھوڑی کی ہے۔ وہ کہہ رہے کہ بھائی میں عبدالقادر تو اپنے علم کی وجہ سے بچ گیا۔ انہوں نے کہا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، میں اللہ کے فضل کی وجہ سے بچا ہوں، اللہ نے اپنے فضل سے مجھے بچا لیا۔ علم تو ایک سبب ہے، ایک ذریعہ ہے، لیکن اصل اللہ کا فضل چاہیے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ یہیں پہ بات ختم کرتا ہوں، میرا مضمون کچھ اور ہی تھا آج۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا